دنیا کے اس حصے میں جہاں پہاڑوں کے سائے میں سرحدیں دھندلا جاتی ہیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی سر اٹھا رہی ہے۔ لیکن اس بار معاملہ صرف فائرنگ یا لفظی جنگ تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک سفارتی امتحان بن چکا ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات کا رخ طے کر سکتا ہے خوش آمدید زاویے میں، جہاں ہم طاقت، سیاست اور حقیقت کے درمیان چلنے والے اصل واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ترکی کے شہر استنبول میں جاری مذاکرات کے اس اہم مرحلے کی، جس نے عالمی میڈیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ سرحدی کشیدگی کے حالیہ سلسلے کے بعد پاکستان نے اپنے تمام شواہد پر مبنی مطالبات ترکی میں ثالثی کے حوالے کر دیے ہیں۔ مذاکرات میں نہ صرف پاکستان اور افغان طالبان کے نمائندے شامل ہیں، بلکہ ترکی سمیت چند دیگر ممالک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق مذاکرات میں کسی قسم کا ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہیں، خاص طور پر کچھ افغان اکاؤنٹ سے پھیلائی جانے والی اطلاعات بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ استنبول میں موجود پاکستانی وفد کی قیادت DGISI لیفٹیننٹ جنرل آصف ملک کر رہے ہیں، جبکہ دفتر خارجہ کی نمائندگی ایڈیشنل سیکرٹری علی اسد گیلانی کے سپرد ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان کے وفد کی قیادت انٹیلیجنس چیف عبدالحق واسق کر رہے ہیں، وہی عبدالحق واسق جو ماضی میں دوحہ معاہدے اور کابل کے بعد کی سیاسی صف بندی میں مرکزی کردار ادا کر چکے ہیں۔ پاکستانی وفد نے ثالثی کو جو معلومات فراہم کی ہیں، ان میں سرحد پار دہشت گردی، TTP کے محفوظ ٹھکانے اور حالیہ فائرنگ کے شواہد شامل ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ معلومات فتنہ الخوارج یعنی دہشت گرد گروہ سے متعلق مصدقہ شواہد پر مبنی ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ اس کا واحد مطالبہ یہی ہے کہ سرحد پار دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو۔ بین الاقوامی ماہرین کے مطابق استنبول مذاکرات پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات میں ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتے ہیں۔ کابل کے صحافی فضل الرحمان زاہد کے مطابق یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان نے طالبان حکومت سے اپنے مطالبات کسی تیسرے ملک کی ثالثی کے ذریعے رکھے ہیں، جبکہ اسلام آباد میں مقیم سیکورٹی تجزیہ کار حسن عسکری کے مطابق پاکستان اب سفارتی دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی پر گامزن ہے، کیونکہ براہ راست بات چیت کے نتائج اب تک محدود رہے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں ڈوینڈر لائن کے مختلف سیکٹرز پر جھڑپوں کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا، جس میں دونوں جانب ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہوئی۔ افغان طالبان کا موقف ہے کہ پاکستان غیر قانونی طور پر باڑ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ باڑ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ضروری ہے۔ آن لائن پروپیگنڈا مہمات نے ماحول کو مزید کشیدہ کر دیا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق کچھ افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جعلی ویڈیوز اور تصاویر پھیلائی جا رہی ہیں، جن کا مقصد غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق استنبول میں جاری یہ مذاکرات صرف سرحدی معاملات تک محدود نہیں، بلکہ اس کے ذریعے پاکستان اور طالبان کے تعلقات کا نیا فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے۔ ترک ذرائع کے مطابق ترکی دونوں فریقین کے درمیان اعتماد سازی کے لیے سرگرم ہے، جبکہ اقوام متحدہ اور چین بھی غیر رسمی طور پر اس میں عملی دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ ڈوینڈر لائن کی کشیدگی خطے کے تجارتی راستوں اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات واقعی خطے میں امن لا سکیں گے؟ کیا طالبان اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروہوں کو نکالنے کے لیے عملی قدم اٹھائیں گے؟ اور کیا پاکستان اس نئے تعلقاتی دور کے لیے تیار ہے؟ دنیا کی نظریں اب استنبول میں جمی ہوئی ہیں، جہاں الفاظ فائرنگ سے زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ بارڈر تنازع کس سمت جا رہا ہے اور خطے میں امن کے لیے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ ہے زاویہ دنیا کو دیکھنے کا نیا زاویہ۔ والسلام، اللہ حافظ۔